بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جس کی فقہ پر ہم عمل کرتے ہیں، ہماری ساری عبادات اس طریقہ پر ہیں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی فقہ کے بنیادی مآخذ قرآن، سنت، اجماع، قیاس سے اخذ کر کے مستنبط کر کے ہمیں بتلائے اور سمجھائے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں کچھ بشارت موجود ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ان بشارتوں سے جناب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ مفسر قرآن علامہ جلال الدین سیوطی المتوفیٰ 911 ہجری، انہوں نے ایک کتاب تصنیف فرمائی۔ کتاب کا نام ہے تبیید الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کتاب میں انہوں نے بخاری، مسلم اور دیگر کتب حدیث میں وارد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذکر کیے۔ اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کیا فرماتی ہیں، وہ پہلے اقوال آپ سماعت فرما لیں، پھر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ لکھا وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ وہ فرماتی ہیں کہ بخاری میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے کہ ایمان اگر ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے بعض لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ وہ فرماتی ہیں کہ مسلم میں یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ ایمان اگر ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس سے اپنا حصہ حاصل کر لے گا۔ اور وہ فرماتی ہیں کہ طبرانی میں یہ موجود ہے کہ علم ثریا ستارے پر بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اس کو حاصل کر لے گا۔ اور یہ روایت بھی طبرانی میں وہ فرماتی ہیں کہ موجود ہے کہ اگر دین ثریا ستارے پر بھی معلق ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ یہ تمام اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ یہ فرماتی ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان احادیث میں بشارت دی ہے، اور یہ احادیث امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بشارت اور فضیلت کے بارے میں ایسی صریح اور واضح ہیں کہ ان پر مکمل اعتماد کیا جاتا ہے، مکمل بھروسہ کیا جاتا ہے۔ شیخ ابن حجر المکی الشافی المتوفیٰ 973 ہجری نے اپنی کتاب الخیرات الحسان فی مناقب النعمان امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں یہ تحریر کیا ہے، یہ لکھا ہے کہ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض شاگردوں نے فرمایا، جس پر ہمارے مشائخ نے اعتماد بھی کیا ہے، کہ ان احادیث سے مراد بلا شبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ہی ہے، اس لیے کہ آل فارس میں ان کے معاصرین میں سے، ان کے زمانہ کے لوگوں میں سے کوئی بھی علم کے اس درجہ کو نہیں پہنچا جس پر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فائز تھے۔ تو وہ روایات بھی آپ کی خدمت میں پیش کی، اور شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے جو کچھ فرمایا وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی۔ یہ ایسی واضح اور صریح احادیث ہیں جن سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔